الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں کتابوں پر ایمان زیر بحث ہے۔ تورات کا تعارف میں نے پڑھ دیا تھا اور اس میں ضروری چیزوں کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ آخری پیراگراف میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے مضمرات جو زیر بحث نہیں آ سکے ان کو زیر بحث لے آیا جائے۔ میں نے لکھا ہے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت بنی آدم کو ملی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک قانون، دوسرے حکمت۔ یہ ایک اہم بات ہے، یعنی دین کا پورا کانٹینٹ ایک تو اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اصلاً کس کس نوع کے احکام ہیں۔ میں نے اس کی جانب بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، جسے ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بدن کی طہارت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خور و نوش کی پاکیزگی کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اخلاق کی پاکیزگی۔ تو اس لحاظ سے یہ چار چیزیں ہیں جو دین کے کانٹینٹ یا مشمولات کو بناتی ہیں۔ ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں قرآن مجید نے ایک تقسیم کی ہے، اور وہ دو عنوانات کے تحت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یا آپ کی بعثت میں جو ذمہ داری آپ کو دی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس پر میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہاں کتاب کا لفظ کتاب یعنی بک کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں لفظ کتاب کا معروف استعمال ہے۔ مثال کے طور پر طلاق کے قانون میں یہ کہا ہے کہ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ قانون کی مدت پوری ہو جائے، اور بھی کئی جگہوں پر ایسا ہی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کیا ہدایت لے کے آئے تھے اس کو بیان کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات دی اور انجیل دی، اور پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ قانون دیا اور حکمت دی۔ تو اس کے بعد کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ دین کے کانٹینٹ کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ دو حصوں میں ہے، یعنی الحکمہ، اس میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں، اور کتاب یا قانون جس میں شریعت بیان ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میزان میں اس کے دو بڑے حصے اسی اصول پر کیے ہیں، یعنی پہلا حصہ الحکمہ کا ہے، اس میں ایمانیات اور اخلاقیات کے باب ہیں۔ دوسرا حصہ الکتاب کا ہے جس میں شریعت کے مباحث ہیں، یعنی معاشرت کا قانون، سیاست کا قانون، دعوت کا قانون، معیشت کا قانون، اور اسی طرح کے دوسرے معاملات۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہاں خود کتاب کا کانٹینٹ بھی ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی دین کے مشمولات کے لحاظ سے اس میں حکمت بھی بیان ہوئی ہے اور اس میں قانون بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی، قانون کا بڑا حصہ اس میں شامل ہے، یعنی ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے۔ اور خود قرآن مجید کی، جیسے کہ آگے اس کا تعارف آئے گا، نوعیت بھی یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ انذار کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت ختم ہونے والی تھی، تو جو کام پہلے کتاب کے ساتھ پیغمبر کرتا تھا وہ کام بھی قرآن نے کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا
کہ آپ اس قرآن ہی کے ذریعے سے انذار کریں۔ چنانچہ قرآن میں یہ ہدایت انہی لفظوں میں نقل ہوئی ہے کہ میری طرف یہ ہدایت وحی کی گئی ہے کہ میں انذرکم بہی ومن بلغ، میں اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور پھر قیامت تک جو لوگ آئیں وہ بھی اسی طریقے سے میرے انذار کے مخاطب رہیں گے۔ لیکن میرا یہ انذار کہاں ہے؟ یہ بہی، اس قرآن کے ذریعے، یعنی یہ قرآن انذار کی کتاب ہے۔ اسی کو دوسری جگہ کھولا اور کہا کہ یہ نذیرا للعالمین ہے۔ تو یہ ساری بات واضح رہے قرآن مجید سے متعلق۔ اس کے بالکل برخلاف جو پیچھے کتابیں ہیں ان میں یہ سب چیزیں تقسیم کر دی گئی، یعنی قرآن مجید ایک جامع شہپارہ ادب ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں، لیکن پچھلی کتابوں میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ اس میں تورات میں صرف قانون ہے، اور قانون کا بھی بڑا حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، یعنی بنی اسرائیل کا استعفیٰ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، وہ ایک اللہ کی منتخب قوم کی حیثیت سے ایک ذمہ داری پر فائز کر دیے گئے ہیں۔ اس ذمہ داری کو انہیں ہزاروں سال تک انجام دینا ہے، چنانچہ اس سے متعلق پورا قانون ان کو دیا گیا ہے تورات میں۔ اور یہ معلوم ہے کہ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک قانون ہے، دوسرے حکمت۔ تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور اس کا نام بھی اسی رعایت سے رکھا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ قرآن مجید سے واقف ہیں اور قرآن مجید ہی کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ جب تورات کو اٹھاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ آخرت کا انذار، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذریعے سے آنے والے عذاب، وہ حکمت کے مباحث جو قرآن میں ہیں وہ کہاں ہیں وہاں، کیونکہ وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہاں یہ سب کام پیغمبر کر رہے ہیں، قانون کو صرف کتاب کی صورت دے دی گئی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ تورات کو پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا نام بھی اسی رعایت سے رکھا گیا ہے۔ قرآن اسے ہدی لبنی اسرائیل اور تفصیلا لکل شیء، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور ہر چیز کی تفصیل کہتا ہے۔ ہر چیز کی تفصیل سے مراد یعنی ہدایت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو قانون دیا ہے، اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ آج بھی اگر آپ تورات کو پڑھیں، میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ اس کی نوعیت انتقال کے لحاظ سے بھی، یعنی جیسے وہ ہمیں پہنچی ہے، انتقال کے لحاظ سے بھی قرآن کی طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں منتقل ہو گیا ہے، اس کا ایک ایک حرف اسی طرح محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ وہ پوری کتاب کی حیثیت سے ہم ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی حیثیت سے محفوظ ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ترجمہ ہے، یعنی ایک تو قرآن مجید سے اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے ہی تورات مختلف ہے، اور دوسرے یہ کہ ترجمہ ہے۔ ترجمے میں الہی کلام کی شان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ ترجمہ حوادث کی نظر ہوتا رہا ہے، مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ اوپر بیان ہو چکا کہ اس میں مختلف متون یا مختلف ورژنز بھی ہیں، ان میں تھوڑے تھوڑے اختلافات بھی ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ بھی دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ کہیں کہیں فقہی آراء اور اس طرح کی چیزیں متن کا حصہ بھی بن گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ وہی تورات ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اور ہم انجیل کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی تصویب کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس میں جو مانوی تحریفات کی ہیں یا اس کے مقاصد کو بگاڑا ہے ان پر ضرور متنبع کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہیں نہیں کہتے کہ یہ وہ تورات نہیں ہے یا اس میں ایسی تحریفات ہو گئی ہیں کہ اب اس کو اللہ کی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اسی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے تو اسے ہدی بنی اسرائیل ہی نہیں کہتا، بلکہ جس وقت اللہ کا آخری پیغمبر مدینے میں موجود ہے اس موقع پر یہ کہتا ہے۔ آپ سورہ مائدہ کو اٹھا کر دیکھیے کہ تم لوگ کس لیے یہاں فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہو؟ عندکم التوراۃ فیہ حکم اللہ، تمہارے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔
یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تورات کو تو تم کہیں پھینک کے آ گئے ہو، وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو سب تحریفات ہو چکی ہیں۔ بحیثیت مجموعی تورات کو تورات کی حیثیت سے مان کر وہ اس کو ان کے لیے پیش کرتا، اس سے استدلال کرتا، بارہا یہ کہتا کہ لاؤ تورات پیش کرو، کہاں ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی؟ تو گویا بنائے استدلال کی حیثیت سے بھی تورات قرآن میں پیش کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں ایک عام تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہی نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، اور دقت نظر کے ساتھ آدمی اگر غیر جانبدارانہ نظر سے مطالعہ کرے تو اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ جو عام باتیں کہی جاتی ہیں جو مناظرے کے مزاج رکھنے والے لوگ کرتے ہیں کہ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا، نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کا تورات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بائبل ہسٹری ہے، تورات میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ آج بھی اس کو پڑھیے تو جس شان سے اس میں توحید بیان ہوئی ہے، دین کے قانونی حقائق بیان کیے گئے ہیں، جس طرح وہ وضاحت کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کا منصب کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتی ہے، ان کے بارے میں خدا کے خصوصی قانون کو بیان کرتی ہے، آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہ وہی سب کچھ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہمارے علم میں آیا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر میں نے اپنی اس کتاب میں بھی توجہ دلائی ہے اور جگہ جگہ اپنی تفسیر میں بھی توجہ دلائی ہے کہ قرآن کے پس منظر میں یہ تورات موجود ہے، لہٰذا قرآن مجید اس کو پس منظر میں رکھ کر گفتگو کر رہا ہے۔ تو قرآن کے مفسرین کے لیے، قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، قرآن کا اچھا ذوق پیدا کرنے والوں کے لیے جس طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ کیا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی ابتدا کہاں سے کی، اسی طرح اس کتاب کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، ہدایت اور روشنی ہے، یہ قرآن مجید کے بیانات ہیں تورات کے بارے میں، لوگوں کے لیے رحمت ہے، وہ اس طرح تعارف کراتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس میں یہود کی تحریفات کا ذکر کرتا ہے، یعنی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ترجمے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، بعض جگہوں پر بعض فقہی چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں، تعبیرات ٹھیک اختیار نہیں کی گئیں، لیکن یہ کہیں کہیں ہوا ہے۔ بحیثیت مجموعی اس کے اندر وہ سب کچھ ہے جو قرآن نے بیان کیا، یعنی اللہ کا حکم، ہدایت، روشنی، لوگوں کے لیے رحمت۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو روایت یا ورژن زمانہ رسالت کے یہود و نصارہ کے پاس تھی، اوپر بیان ہو چکا کہ قرآن مجید کی طرح ایک ہی تورات نہیں ہے بلکہ اس کے مختلف ورژن ہیں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کوئی مختلف چیز ہے، یعنی کہیں کہیں اختلافات ہیں بیان میں۔ تو جو اس کے ورژن موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس، یہ معلوم ہوتا ہے تاریخی مطالعے سے کہ عرب کے یہود کے پاس یا عرب کے نصارہ کے پاس جو اس کا ورژن تھا وہ اس سے مختلف تھا جو اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے، اور قرآن مجید ظاہر ہے کہ اصلاً اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ جتنے بھی ورژن اس وقت موجود ہیں، خواہ وہ یونانی سبین ہے یا سامری تورات ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بس کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات سامنے آتے ہیں۔ اس پہلو کو سامنے رکھ کر ہمیں تورات کو دیکھنا چاہیے، تورات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس ہدایت کو، اس روشنی کو اور رحمت کو اس سے اخذ کرنا چاہیے۔ بلکہ جہاں تک توحید کے اطلاقی معاملات کا تعلق ہے، وہ جس درجے میں تورات میں بیان ہوئے ہیں اس درجے میں قرآن میں بیان نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے وہ پہلو جو ایک مسلمان قوم میں مسائل پیدا کرتے ہیں، یعنی قرآن جب خطاب کر رہا ہے تو وہ یہود و نصارہ کو خطاب کر رہا ہے، ان سے بعض بحثیں کر رہا ہے، وہ مشرکین عرب کو خطاب کر رہا ہے، تو وہ بہت سی چیزیں جو اطلاقی نوعیت کی ہیں، مثلا تعویذ گنڈوں کا کیا کرنا ہے، مثال کے طور پر توہمات کی کیا نوعیت ہے، قرآن میں یہ چیزیں اشارات کی شکل میں ہیں، اجمالاً بیان ہوئی ہیں، وہاں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سے اس میں سے اخذ کرنی چاہیے، اور بنیادی دعوت اور بنیادی پیغام کے لحاظ سے یہ بالکل ایک ہی کتابیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی تاریخ، قرآن مجید کی شریعت، قرآن مجید جو مناسب بیان کرتا ہے، وہی چیزیں آپ کو تورات میں مل جائیں گی۔ اور وہاں اطلاقی چیزیں، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان قوم ہے جو پیغمبروں کے زیر اثر زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے ہاں جس طرح کے توہمات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی تفصیلات اس سے ذرا مختلف ہیں جو عرب میں موجود تھے۔
اس کو بہت تفصیل کے ساتھ تورات نے بیان کیا ہے، اور ایک سچے صاحب ایمان کو اسی نظر سے اس سے بہت رہنمائی ملے گی۔ قرآن مجید مثال کے طور پر جبت کا تذکرہ کر دے گا، قرآن مجید سفلی اعمال کا تذکرہ کر دے گا، قرآن مجید سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو انحطاط آیا اس کا ذکر کر دے گا، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ کو تورات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی کیا کیا وضاحتیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اطلاقی مسائل میں ہمارے سامنے وہاں سے آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب زبور ہے۔ یہ اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ نغمات الہی کا مجموعہ ہے، یعنی جس طرح تورات سراسر قانون ہے، پوری کتاب ہی قانون کو بیان کرتی ہے، قانون کا انفرادی پہلو اور زیادہ تر قانون کا اجتماعی پہلو، اور پھر قانون کے وہ پہلو جو بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت سے متعلق ہیں۔ زبور اس کے بالکل برخلاف مناجاتیں ہیں، نغمات ہیں، یعنی اس کی نوعیت یہ ہے۔ قرآن اسی لحاظ سے اس کا تعارف بھی اسی اعتبار سے کراتا ہے، یعنی اس میں گویا ادب اپنے ذروۂ سنام کو پہنچ گیا، آخری انتہا کو پہنچ گیا، اپنے منتہائے کمال کو پہنچ گیا۔ اعلیٰ ادب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا، اس کے بھی ہمارے پاس ظاہر تراجم ہے۔ ترجمے میں آپ کسی کلام کا وہ حسن منتقل نہیں کر سکتے جو اس کے الفاظ میں، اس کے آہنگ میں، اس کی موسیقی میں، اس کے در و بست میں ہوتا ہے، وہ منتقل نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ بھی ترجمے کی صورت میں وہ نغمات موجود ہیں، اگر کبھی آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے حضور میں مناجات کے موقع پر دل نکال کر بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے، رحمت پر کمندیں ڈال دی گئی ہیں، تو بڑے غیر معمولی ہیں۔ یہ اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ نغمات الہی کا مجموعہ ہے جنہیں مزامیر کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے اس میں اگر نکال کے کبھی پڑھیں کہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں ساز کے ساتھ یہ نغمہ گایا گیا، فلاں ساز کے ساتھ یہ نغمہ گایا گیا، داؤد نے فلاں موقع پر یہ نغمہ گایا۔ تو وہ نغمات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان میں جو مضامین ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا و مناجات، اپنی بندگی کا اظہار، اس بندگی کو اس درجے میں بیان کرنا کہ جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہو سکتے۔ بہت خوبصورت چیزیں ہیں اگر آپ پڑھیں۔ بائبل کے مجموعہ صحائف میں زبور کے نام سے جو کتاب اس وقت شامل ہے، اس میں 5 دیوان اور 150 مزامیر ہیں، یعنی یہ جو نغمات ہیں اس میں بڑی تقسیم دیوان کی ہے، وہ 5 ہیں، اور پھر 150 مزامیر ہیں جو ان میں بکھرے ہوئے ہیں یا ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ دوسرے لوگوں کے مزامیر بھی اگرچہ اس میں خلط ملط ہو گئے، پڑھتے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سارے مزامیر داؤد نہیں ہیں، یا سارے کے سارے وہ مزامیر نہیں جو سیدنا داؤد پر الہام کیے گئے، اس میں اسی صنف کو سامنے رکھ کر بعد کے لوگوں نے اپنے مزامیر یا اپنے نغمات بھی شامل کر دیے ہیں۔ مگر جن مزامیر پر صراحت کی گئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ہیں، لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ یہ کس کا مزمور ہے اور یہ کس نے گایا اور کس ساز پر گایا، اسی طرح سے داؤد علیہ السلام سے متعلق بھی یہ صراحت ہوتی ہے۔ ان میں الہامی کلام کی شان ہر صاحب ذوق محسوس کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ سیدنا داؤد کے مزامیر الگ کر لیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدائی کا کلام ہے، یہ ایک پیغمبری کی زبان سے صادر ہوا ہے، اس میں وہی شان ہے، وہی عظمت ہے جو اللہ کے کلام میں ہونی چاہیے۔ انجیل کی طرح یہ بھی ایک صحیفہ حکمت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دعا، مناجات، اللہ تعالیٰ سے تعلق، ایمان کی چاشنی اور ایمان کا دل کی گہرائیوں میں، دل کے اعماق میں اترا ہوا احساس، اس احساس کے لیے اظہار کے بہترین اسالیب، یہ چیزیں جو ہیں یہ کس چیز کو بیان کریں گی؟ حکمت کو، یعنی اس میں ایمان، اخلاق، خدا سے تعلق، دعا، مناجات، وہی چیزیں نمایاں ہو گئی، سب کی سب جتنی بھی ہیں، قانون کا پہلو اس میں نہیں ہے۔ انجیل کی طرح یہ بھی ایک صحیفہ حکمت ہے، اور خدا کی نازل کردہ ایک کتاب کی حیثیت سے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی یہی صورت ہے، قرآن مجید نے بعض مقامات پر حوالہ دیا ہے اس کا، یہ کہا ہے کہ یہ دیکھو تو زبور کو نکال کے اس میں ہم نے یہ لکھا ہے، اس میں ہم نے یہ لکھا ہے، اور وہ آج بھی زبور میں وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ جو لوگ زبور پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں
کہ قرآن نے جہاں جہاں اس کا حوالہ دیا ہے، اس وقت جو زبور ہمارے پاس موجود ہے وہ حوالے اس میں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی گویا قرآن مجید کی تصدیق کے ساتھ اللہ کی ایک کتاب ہے، تاہم یہ اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے، یہ اصل زبان میں نہیں ہے، اس کا بھی ہمارے پاس ترجمہ ہی ہے، اور اس میں دوسروں کی کچھ چیزیں بھی خلط ملط ہو گئی ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اگر معیار بنا کر اس کا بھی مطالعہ کیا جائے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اس میں سے ان چیزوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری کتاب انجیل، یہ مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد آخری نبوت کی بشارت تھی، یعنی ہر پیغمبر اپنی قوم کو انذار کرنے کے لیے آتا ہے، ہر پیغمبر کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی حجت پوری کر دی جائے، اور بنی اسرائیل پر اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے حضرت مسیح کی بعثت ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے آخری موقع تھا، یہ ان کا اصل کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اب چونکہ نبوت بنی اسرائیل کے یہاں ختم ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے ہاں تو یہ روایت تھی کہ ایک پیغمبر گیا دوسرے کا تعارف کرا کے دنیا سے رخصت ہوا، اب جس پیغمبر کو آنا تھا اس کو بنی اسرائیل کو معزول کر دینا تھا اس منصب سے۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والا تھا، اور نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو منتقل ہو رہی تھی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک دوسری شاخ کو، جو جزیرہ نما عرب میں آباد تھی۔ چنانچہ پہلے بھی پیغمبروں نے پیشین گوئی کی، جیسے حضرت موسیٰ نے کی، حضرت یسیع نے کی، اور بعض پیغمبروں نے کی، یعنی وہ گویا بنی اسرائیل کو توجہ دلا رہے تھے کہ آخری نبوت تمہارے پاس نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ اللہ کا پیغمبر آئے گا، وہ نبی امی ہوگا، تمہیں اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی توقیر کرنی ہے، اس کے مددگار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ سب باتیں سب پیغمبر کہہ رہے تھے، لیکن حضرت مسیح کا معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بعد آنے والے کی بشارت دوں، تمہیں بتاؤں کہ خدا کی بادشاہی آنے والی ہے، یعنی جس میں وہ سب نتائج نکل آئیں گے جن کا دنیا میں تم تصور کرتے ہو، جن چیزوں کا خواب دیکھ رہے ہو وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا، یعنی روم و ایران کی سلطنتیں الٹ جائیں گی، ایک بڑی بادشاہی قائم ہوگی، تمہیں اگر اس میں حصہ دار بننا ہے تو ایمان لانا ہوگا، یعنی خدا کے آخری پیغمبر کو ماننا ہوگا۔ تو وہ اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد آخری نبوت کی بشارت تھی۔ انجیل کے معنی بشارت کے، یعنی جس طرح تورات قانون ہے اور اس کا نام بھی اسی کی رعایت سے رکھا گیا ہے، انجیل بشارت ہے، خدا کی آخری بادشاہی کی بشارت۔ انجیل کے معنی بشارت کے ہیں اور یہ نام اسی رعایت سے رکھا گیا ہے۔ الہامی کتابوں کے عام طریقے کے مطابق یہ بھی دعوت و انذار کی ضرورتوں کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی، یعنی جتنی بھی الہامی کتابیں ہمارے پاس ہیں، پوری کتابیں، تو وہ ایسے نہیں کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے املا کرا دی، ایک ہی وقت میں دے دی گئی۔ تورات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ آپ کو جسے خمسہ موسوی کہتے ہیں، یعنی پہلی 5 کتابیں، ان میں سے پہلی 4 کتابوں میں وہ نزولی ترتیب سے نقل ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ نزول کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، اس میں کتاب پوری نہیں دی جاتی، اس کے تھوڑے تھوڑے حصے اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ انجیل بھی بالکل اسی طرح نازل ہوئی ہے، زبور بھی ایسے ہی، یعنی حضرت داؤد پر جو احوال گزرے ہیں، جس زمانے میں وہ بھاگے ہوئے تھے، جب ان کی داروگیر ہو رہی تھی، اس زمانے کے مضامیر الگ ہیں، بعد کے زمانوں کے الگ ہیں، تو اس طرح جو احوال پیغمبر پر گزر رہے ہیں اس کے لحاظ سے مناجاتیں نازل ہو رہی ہیں یا نغمات نازل ہو رہے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ جب وہ ان نغمات کو گاتے تھے تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس وقت پرندے بھی ان کے سر میں سر ملاتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ وہ ایسی خوبصورت آواز میں، اور جو کچھ کلام تھا
وہ کلام تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہوتا ہے ناز ہے اس کلام پر. تو ایک مقام پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ہم نے سب کو کتابیں دی، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور دی. یعنی باقی کا ذکر اجمالاً کیا ہے اور زبور کو اس اختصاص کے ساتھ بیان کیا ہے. تو ان کے اوپر بھی یہ اسی طرح سے ان کے احوال کے لحاظ سے نازل ہوتی رہی. انجیل میں بھی یہی ہوا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت مسیح کو ایک دن پوری انجیل الہام کر دی گئی، پوری انجیل املا کرا دی گئی، بلکہ وہ بھی وقتاً فوقتاً اسی طرح سے نازل ہوتی رہی. الہامی کتابوں کے عام طریقے کے مطابق یہ بھی دعوت و انذار کی ضرورتوں کے لحاظ سے، دعوت و انذار کی ظاہر ہے پیغمبر آتے ہی اس لیے ہیں، یعنی وہ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. اس میں جو ضرورت پیش آتی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ نازل کر دیتے ہیں. وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی. اس سے پہلے کہ اسے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر کے محفوظ کیا جاتا، یعنی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے رہے ہیں کہ اس پوری کتاب کو ترتیب دے کر پھر مرتب اور مدون شکل میں پیغمبر یا پیغمبر کے ماننے والوں کو دے دیا جاتا ہے. تورات پر یہ نوبت آ گئی. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو منظم کر چکے تھے، وہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے، ان کی اجتماعی تنظیم بہت خوبی کے ساتھ کر دی گئی تھی. چنانچہ تورات میں بھی یہی ہوا. آپ جب ڈیٹرانومی کا یا تثنیہ کو پڑھتے ہیں جو اصل میں ترتیب شدہ تورات ہے، جو آخری فائنل ورژن میں تورات حضرت موسیٰ نے دی ہے، تو وہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر انہوں نے پڑھی ہے اور پھر اس کو محفوظ کرنے کے اہتمام کیے ہیں. وہاں وہ مرتب ہو گئی ہے. جو چیزیں وقتی نوعیت کی تھیں وہ نکال دی گئی ہیں اور اس کو ایک ابدی ہدایت کے طور پر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے. انجیل میں یہ موقع ہی نہیں آیا. یعنی زبور بھی ترتیب پا گئی، اس لیے کہ حضرت داؤد تو بعد میں حکمران ہو گئے، ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، تو وہ وقت آ گیا کہ اس کو مرتب کر دیا جائے. اس کی ترتیب کی نوعیت بھی ایسے تھی کہ اس میں چونکہ الگ الگ مزامیر تھے تو بس یہ تھا کہ اس کو 5 دیوان بنا کے ان مزامیر کو ایک کے بعد دوسرے مزمور کی حیثیت سے رکھ دیا گیا. تورات بالکل ترتیب پا کر ایک قانون کے مجموعے کی حیثیت سے دی گئی. انجیل کے ساتھ یہ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا. بنی اسرائیل ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ان کے اپنے ساتھیوں کی تعداد بھی انتہائی کم تھی، یعنی 10-12 لوگ. پھر پوری قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اب تمہیں اٹھا لے جاؤں گا، اب میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا. یہ اس قابل نہیں ہے مطہروں کا من الذین کفروا، ان منکروں کو میں پیچھے ہٹا کے تیری ذات کو الگ کر لوں گا، اور یہ ناپاک لوگ ہیں جن سے میں تجھے الگ کر کے اپنے پاس بلاؤں گا. اور پھر اعلان بھی کر دیا گیا کہ چونکہ ان کے لیے یہ آخری موقع تھا، انہوں نے اس کو کھو دیا، اللہ کے ایک رسول نے ان پر حجت تمام کی، یہ ایک مسلمان قوم ہے، توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو زمین سے تو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے لیے قیامت تک عذاب کا اعلان کر دیا گیا. چنانچہ فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن تک اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ غلبہ قائم کیے رکھے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کو ایک تدریج سے ہونا تھا. ان کے اوپر جو عذاب ٹوٹا وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مسلمان قوم کے ہاتھ سے نہیں، بلکہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے کہ میں اپنے طاقتور بندوں کو اٹھا کے لے آیا، عبادت لی اولی باسن شدید، اور انہوں نے آ کر ان کی پٹائی کی اور ان کو وہاں سے نکالا. اور پھر اس عمل کی ابتدا ہو گئی کہ جس میں قیامت تک مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا غلبہ ان کے اوپر قائم کر دیا گیا. یعنی اندازہ کیجئے کہ 10-15 لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اب قیامت تک تیرے ماننے والے غلبہ قائم کیے رکھیں گے. نہ تاریخ اثر انداز ہوگی، نہ حوادث اثر انداز ہوں گے، نہ سلطنتیں اثر انداز ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ جو قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں یہ حرف بھرف پورے ہو چکے ہیں، اس وقت بھی پورے ہیں. تو اس طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام اٹھا لیے گئے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ انجیل اپنی نزولی ترتیبی میں رہ گئی، یعنی جتنی نازل ہو چکی تھی بس اتنی ہی رہ گئی. دونوں باتیں اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں
کہ اگر موقع ملتا تو شاید مزید کچھ اس سے نازل ہوتے، اور اگر مزید نازل ہوتے یا نہ بھی ہوتے تو بہرحال سیدنا مسیح علیہ السلام اس کو ترتیب دیتے ایک کتاب کے طور پر. یہ ہو ہی نہیں سکا کام. باقی یہ کام نہیں ہو سکا اور وہ پہلے ہی اٹھا لیے گئے. چنانچہ میں نے لکھا ہے اس سے پہلے کہ اسے ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر کے محفوظ کیا جاتا، سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان کی قوم کی سرکشی کے باعث دنیا سے اٹھا لیا گیا. لہٰذا یہ کوئی مرتب کتاب نہیں بلکہ منتشر خطبات تھے. یعنی آپ ایسے سوچیں کہ جیسے قرآن مجید مکے میں تھا یا مدینے میں بھی ایک عرصے تک تھا، قرآن مجید کو بھی آخری 2 برسوں میں ترتیب دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی یہ ترتیب خود اللہ کی طرف سے ہوئی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے پہلے. مسیح علیہ السلام کے معاملے میں یہ مرتب کتاب کے طور پر نہیں بلکہ منتشر خطبات کے طور پر باقی رہ گئے، جو زبانی روایتوں اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے. طریقہ وہی تھا اس زمانے میں. یعنی جس وقت وہ یہ سب ارشاد فرماتے تھے تو لکھنے والے لکھ لیتے تھے، یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے. وہی روایات لوگوں کے پاس موجود تھیں. نہ ترتیب کا کام ہو سکا، نہ اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا تھا اس کی کوئی نوبت آئی، اور وہ لوگوں کے پاس رہ گئے. مسیح علیہ السلام کی سیرت پر ایک مدت کے بعد بعض لوگوں نے رسائل لکھنا شروع کیے. یعنی ان کے 60-70 سال بعد بعض لوگوں نے یہ خیال کیا، ظاہر ہے کہ ان کی دعوت پھیلی، لوگ ان پر ایمان لائے، وہ ایک غیر معمولی شخصیت بن کر لوگوں کے لیے بہت محبوب ہو گئے. تو اب سیرت کی کتابیں لوگوں نے لکھنا شروع کی. یعنی یہ کہ وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے کس طرح سے اپنی دعوت پیش کی، وہ ناصرہ سے کیسے یروشلم میں آئے، وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ لکھ رہے ہیں، ان کی سیرت لکھ رہے ہیں. مسیح علیہ السلام کی سیرت پر ایک مدت کے بعد بعض لوگوں نے رسائل لکھنا شروع کیے، تو ان میں یہ خطبات حسب موقع درج کر دیے گئے. یعنی چونکہ کتاب مرتب ہو ہی نہیں سکی تھی تو کتاب کی حیثیت سے ان کو مرتب بھی نہیں کیا لوگوں نے، بلکہ سیرت بیان کرتے ہوئے جس موقع پر کوئی چیز نازل ہوئی تھی اسی موقع پر اس کو درج کر دیا گیا. اس وقت بھی آپ انجیل کو پڑھیں یا اناجیل کو پڑھیں تو یہی صورت ہمارے سامنے آتی ہے. مسیح علیہ السلام کی سیرت پر ایک مدت کے بعد بعض لوگوں نے رسائل لکھنا شروع کیے، تو ان میں یہ خطبات حسب موقع کا مطلب یہ ہے کہ سیرت بیان ہو رہی ہے. مثلا یہ بیان ہو رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کوہ زیتون سے نیچے اترے، اب وہ آ رہے ہیں، وہاں ایک مجمع ان کے سامنے ہے، وہاں انہوں نے یہ حصہ پڑھا یا یہ بات کہی یا اس طرح بیان کیا یا یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو وہ خطبہ پھر وہاں پہ نقل ہو جاتا ہے. یہی رسائل ہیں جنہیں اب انجیل کہا جاتا ہے. یعنی یہ رسائل بہت لوگوں نے مرتب کیے، بہت لوگوں نے، یعنی ان کی تعداد کوئی 50-60 تک پہنچتی ہے، جن میں سے 35-36 بہت متداول تھے اس زمانے میں. تو بہت سے لوگوں نے اپنی عقیدت میں، محبت میں یہ لکھنا شروع کر دیے. مسیحیت کے ابتدائی زمانے میں یہ اناجیل بڑی تعداد میں موجود تھی. میں نے لکھ لیا، آپ نے لکھ لیا، ہر ایک نے سیرت کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی. زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ جو کچھ بھی بیان ہوا وہ پہلے ان کی پیدائش ہے، اس کے بعد وہ یروشلم میں آئے ہیں، تو اصل میں یروشلم کے آنے کے بعد ہی ساری چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں، تو وہ لوگوں نے لکھے. مسیحیت کے ابتدائی زمانے میں یہ اناجیل بڑی تعداد میں موجود تھی. یعنی 1-2 نہیں تھیں، 3-4 نہیں تھیں، بہت تھیں. ہر شخص نے اپنی یادداشت کے مطابق جو کچھ اس کو ملا یا کہیں لکھا ہوا تھا اس کو ترتیب دے کر سیرت کی کتاب کے اندر اس کو نقل کر دیا. 382 میں، یعنی 382 عیسوی کا مطلب ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 382 سال بعد. 382 میں پوپ دماسس کے ماتحت ایک مجلس میں کلیسا کے مذہبی پیشواؤں نے ان میں سے 4 منتخب کر کے باقی ترک کر دیں. یعنی بہت سی اناجیل موجود تھیں، بہت سے لوگوں نے وہ سیرت کے رسائل لکھ رکھے تھے. پھر ان کے ہاں جب باقاعدہ طور پر ایک مذہبی پیشوائی کا نظام قائم ہو گیا، پاپائیت کا ادارہ وجود میں آ گیا، انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا، ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی، بلکہ اس میں ایک خاص طرح کا اقتدار بھی آ گیا. تو اب 382 میں، یعنی اتنے طویل عرصے بعد، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کم و بیش یہی صورتحال ہمارے ہاں حدیث کی ہے.
یعنی حدیث بھی اسی طریقے سے لوگوں نے لکھنی شروع کر دی، کسی نے بیان کرنی شروع کر دی، زبانی روایتیں بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے صحیفے بھی تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ کتابیں سامنے آنے لگ گئیں، یہاں تک کہ پھر یہ جو امام بخاری اور امام مسلم ہے یہ کم و بیش وہی یعنی 300-400 سال کے بعد پھر یہ مرتب کر رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی ہوا۔ 382 میں پوپ دماسس کے ماتحت ایک مجلس میں کلیسا کے مذہبی پیشواؤں نے ان میں سے 4 منتخب کر کے باقی ترک کر دیں، یعنی وہ جو 25 30 36 جتنی بھی تھیں ان میں سے 4 کا انتخاب کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے نزدیک یہ 4 کتابیں مستند ہیں، یعنی ان کی طرف لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ 4 منتخب کر کے باقی ترک کر دیں، یعنی اب وہ ریفرنس میں ختم ہو گئی ان کو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 36 یا 40 یا 50 انجیلیں تھیں، نہیں، ایک ہی انجیل تھی جس کو ہر سیرت نگار نے اپنے طریقے پر نقل کیا تھا، اور اس میں کسی کے پاس کم مواد تھا، کسی کے پاس زیادہ تھا، کسی کی تعبیریں الگ تھیں، اور جو کچھ نقل ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل اسی زبان میں تھا جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا یا بیان کیا تھا یا جس میں وہ نازل ہوئی تھی، اور انہیں غیر موثق یعنی اپوکریفل قرار دے دیا۔ یہ طے کر دیا گیا کہ یہ جو باقی ہیں اب یہ تصدیق شدہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں جو بیان کی لوگوں نے ان میں بالکل یہی کام ہوا، یعنی بتایا گیا کہ یہ موضوع ہے، یہ روایتیں شامل نہیں کی جائیں گی، انتخاب بھی کیے گئے، بخاری نے اپنا انتخاب کیا، مسلم نے اپنا انتخاب کیا۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ منتشر فکرے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ منتشر واقعات تھے، یہاں خدا کی نازل کردہ کتاب منتشر خطبات کی صورت میں تھی، اور ہر آدمی نے اپنے طریقے پر اس کو نقل کیا تھا اپنے فہم کے مطابق، اور جس طرح کے وہ ترتیب دینا چاہتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ باقی اب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے۔ بائبل کے مجموعہ صحائف میں جو 4 منتخب کیے گئے ورژن، بائبل کے مجموعہ صحائف میں یہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی اناجیل کے نام سے شامل ہے۔ اس وقت جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل انجیل نہیں ہے پوری، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، باقی نبیوں کے صحیفے بھی ہیں، آخر میں جو عہد نامہ جدید ہے اس میں یہ 4 اناجیل بھی ہیں۔ یہ ابتدا ہی سے یونانی زبان میں لکھی گئی تھی، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان یونانی نہیں تھی، یہ ابتدا ہی سے یونانی زبان میں لکھی گئی تھی، جبکہ مسیح علیہ السلام کی زبان آرامی تھی، اور انہوں نے اپنے مواعظ اسی زبان میں ارشاد فرمائے تھے، یعنی ابتدا میں بھی ترجمہ ہی کیا گیا، اور ترجمے ہی کی حیثیت سے ان سب کو ترتیب دیا گیا۔ ان کے لکھنے والے بھی مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے مذہب میں داخل ہوئے، یعنی یہ صحابہ کرام نہیں ہیں حضرت مسیح کے، حواری نہیں ہیں، بلکہ جو مصنفین ہیں، خواہ وہ متی ہے، خواہ وہ مرکس ہے، خواہ وہ لوکا ہے، وہ یوحنا ہے، وہ آپ یہ کہیے جیسے ہمارے ہاں یہ اصطلاح رائج ہے کہ تابعین ہیں زیادہ تر جنہوں نے ان کو ترتیب دیا یا ان کو لکھا۔ ان کے لکھنے والے بھی مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے مذہب میں داخل ہوئے، لہٰذا ان میں سے کوئی انجیل بھی 70 سے پہلے یعنی 70 عیسوی سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ انجیلیں بھی جو منتخب کی گئیں اور جو باقی دنیا میں موجود ہیں ورژنز، وہ سب بھی آپ سامنے رکھ لیں تو کوئی بھی 70 سے پہلے کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور انجیل یوحنا تو مسیح علیہ السلام کے 1 صدی بعد، یعنی جو آخری ہے اس وقت ہمارے پاس عہد نامہ جدید میں، نیو ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور انجیل یوحنا تو مسیح علیہ السلام کے 1 صدی بعد غالباً ایشیا کوچک کے شہر افسس میں کسی وقت لکھی گئی ہے، یعنی یہ وقت کے لحاظ سے بھی دوسری جگہ ہے اور زمانے کے لحاظ سے بھی، اور جس جگہ پر یہ لکھی گئی۔ اس کے باوجود یعنی یہ اس کی تاریخ ہے، اور یہ میں نے جو تاریخ بیان کی ہے یہ وہ تاریخ ہے جس کو تمام علماء مسیحیت خود مانتے ہیں، یعنی یہ ان کی بیان کردہ تاریخ ہے، وہ یہ سب باتیں قبول کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے یہ سارا معاملہ۔ اس کے باوجود سیدنا مسیح کے جو خطبات، ارشادات اور تمثیلیں ان میں درج ہیں، ان کی الہامی شان ایسی نمایاں ہے کہ الہامی لٹریچر کے اسالیب سے واقف کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔
یعنی اگرچہ یہ اس طرح ترتیب پائی، اس طرح لکھی گئی، اس طرح نقل کی گئی، ترجمے کی صورت میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر یہ پہاڑی کا واعظ، سیدنا مسیح کی تمثیلیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ آسمان سے کوئی بارش ہو رہی ہے، یہ رحمت برس رہی ہے، یہ وہ حکمت ہے کہ جو انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن جس انجیل پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ، سارا نہیں کہا جا سکتا، بڑا حصہ سیرت کی ان کتابوں میں محفوظ ہے، یعنی وہ بھی ایک لحاظ سے پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کی بھی اسی طرح سے تصویب کرتا ہے جس طریقے سے وہ تورات کی تصویب کرتا ہے، یعنی تصویب کی میں نے وضاحت کر دی، فی الجملہ بحیثیت مجموعی، وہ اس کا حوالہ دے گا، اس کو نقل کرے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ فتح کے آخر میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تمثیل ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے قرآن نے بیان کی ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تو وہ حوالے دیتا ہے ان کے۔ تو اس کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی شان، اس کا الہام پوری طرح نمایاں ہے۔ یہ چاروں کتابوں میں سے 3 کا تعارف ہو گیا، اس کے بعد قرآن مجید ہے، وہ ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔